السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا اکرم عوان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس حیثیت سے آپ اس وقت اس پوزیشن پہ ہیں یا آپ یعنی آپ کی ان سے تربیت ہوئی ہے، آپ اس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تھوڑا سا یہ کہنا کہ اس ذمہ داری کے مطابق لیاقت تو نہیں، میں تو پہلے نفی کر چکا ہوں۔ جی جی لیکن یہ کہنا کہ مجھے ان کی ذات سے اللہ نے سبب بنا یہ نصیب ہوا، یہ درست ہے۔ کہ نقش بندیہ اویسیہ، یہ جو اویسی نسبت ہے، یہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بالعموم سمجھا جاتا ہے جب لفظ اویسی آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی آپ کی نسبت جو ہے سلاسل تصوف میں یہ سلسلہ ہے نہیں۔ یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر جو ذکر اذکار کا طریقہ کار ہے اور مراقبوں کا طریقہ کار ہے، وہ کون سا؟ ذکر جہری ہے، ذکر خفی ہے؟ کس طریقے سے آپ حضرت بالعموم جب آپ ذکر پر بات کرتے ہیں نا جی، تو بنیادی طور پر طریقہ ذکر تو تین ہے۔ ایک حصہ ہے جو عملی صورت ہے، جی، ایک حصہ ہے جو لسانی صورت ہے، ایک حصہ ہے جسے آپ ذکر خفی کہتے ہیں۔ جی شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آج آپ کو اسپیشل پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ذی القعدہ کا مہینہ ختم ہو چکا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ہزاروں بلکہ لاکھوں فرزندان توحید اس وقت مکۃ المکرمہ میں موجود ہیں اور حج کی عظیم الشان عبادت کو ادا کریں گے۔ لہذا اس حوالے سے ناظرین پروگرام ماشاءاللہ اسلام چینل نے اس کا انعقاد کیا، اور آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ آج کے پروگرام میں ہماری جو مہمان شخصیت ہیں ان کا تعارف میں اس طور پہ کراؤں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے جب آنکھ کھولی تو ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی، ایسے شخصیت کے ہاں آنکھ کھولی کہ جن کا تعارف پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے تھا کہ آپ لوگوں کے اندر ذکر اذکار اور لوگوں کے اندر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے آپ پوری دنیا کے اندر ٹریول کرتے تھے، اور الحمدللہ حضرت سے میرا بھی بڑا قلبی تعلق تھا۔ حضرت مولانا اکرم عوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ بہت بڑی شخصیت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا، تو ان کے گھر میں آنکھ کھولی اور ان کی زیر تربیت رہے، اور ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آج جو سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ کے جو امیر ہیں اور تنظیم الاخوان کے، اسی طرح سے فلاحی تنظیم الفلاح فاؤنڈیشن کے آپ روح رواں ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس سلسلے کے امیر ہیں اور اس سلسلے کو چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس حوالے سے ایجوکیشن کے اندر بھی کافی کام ہے، اور مختلف جو چینلز ہیں اس پہ بھی آپ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے اسفار بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو میری مراد حضرت مولانا عبدالقدیر عوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ہے۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا سا وقت اسلام چینل اردو کے لیے نکالا اور وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا، حضرت آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اس پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی، میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، اور میرے لیے باعث خوشی ہے یہاں حاضر ہونا۔ تو حضرت آج کے پروگرام کے ہم نے 3 حصے رکھے ہیں۔ پہلا حصہ آپ کی ذات سے متعلق ہے، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیں۔ ہمارے ماشاءاللہ یہ پروگرام پورے یورپ میں دیکھا جاتا ہے، پورے UK میں دیکھا جاتا ہے، اور کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ سے ہے، تو آپ یعنی حضرت امیر اکرم
مولانا اکرم عوان صاحب کے صاحبزادے ہیں، اس حیثیت سے آپ اس وقت اس پوزیشن پہ ہیں یا آپ یعنی آپ کی ان سے تربیت ہوئی ہے، آپ اس سلسلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے گفتگو کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ محترم۔ بنیادی طور پر تو پہلے جو میں سمجھتا ہوں یا جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ کم علم آدمی ہوں، کمزور خطا کار انسان ہوں، اور جہاں بیٹھا ہوں، جس ذمہ داری پر بیٹھا ہوں، یہ بہت نازک ہے، اس لیے کہ ہر ایک انسان کے پاس جو اختیار ہے یہ اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کریم کی عطا ہے۔ تو جس کی عطا ہے اس کے حضور روز معاشر اس ہر شے کا حساب دینا ہے۔ جی، جب ذاتی حیثیت سے ہٹ کر آپ اجتماعی حیثیت میں جواب دہی ہوگی تو پھر اتنی بات لمبی ہو جائے گی۔ جی، تو تعلق جو ہے وہ سلسلہ نقش بندی اویسیہ سے ہے۔ جیسے فقی ائمہ کرام نے جو حصہ جیسے کہتے ہیں اقرار باللسان، اس پر تعلیم و تعلم، تربیت اور ایک اجماع ہم تک پہنچنے کا سبب ہے، تو جو حصہ تصدیق بالقلب کا ہے، اسے اگر آپ کہیں کہ شعبہ تصوف یا سلاسل تصوف، تو نقش بندی اویسیہ جو ہے سب 4 بڑے سلاسل تصوف میں سے ایک یہ سلسلہ ہے، اور ایک ربط ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نصیب ہوتا ہے۔ جہاں تک بات آپ نے میری لیاقت کی تو میں نے وہ ابتداً ہی آپ کو عرض کی کہ نازک جگہ بھی ہے اور میں کم علم آدمی ہوں، لیکن جہاں تک بات امور کی سر انجام دہی کی ہے تو مجھے تقریباً کوئی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 25 سال، لگ بھگ 24 سے 25 سال خدمت کا موقع ملا، اور میں نے عام گلی کوچی سے لے کر ایڈمنسٹریشن کے معاملات تک یہ سارا سفر طے کیا۔ جی، آج بھی اگر میں دیکھوں تو مجھے ایڈمنسٹریشن ہی میں، صرف اگر ایڈمنسٹریشن دیکھوں تو تقریباً 29 سال ہو گئے۔ اور جہاں تک بات ہے تصوف کے حوالے سے ذکر اذکار اور امور کی سر انجام دہی، تو اس میں آپ کی زیر سایہ 25 سال میں نے خدمات سر انجام دی۔ یہ کہنا کہ اس ذمہ داری کے مطابق لیاقت تو نہیں، میں تو پہلے نفی کر چکا ہوں، جی، لیکن یہ کہنا کہ مجھے ان کی ذات سے اللہ نے سبب بنا یہ نصیب ہوا، یہ درست ہے۔ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب کائنات نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اپنا نام بھی عطا فرمایا، اپنے لوگ بھی عطا فرمائے، اور خانہ خدا پر بیٹھنا نصیب فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ کلی تعارف میں فرمائیں گے تو میں سلاسل کے حوالے سے وہ بھی چند گزارشات اچھا، تو یہ ایک چیز تھوڑی سی ہمارے ناظرین کے لیے کہ نقش بندیہ اویسیہ، یہ جو اویسی نسبت ہے، یہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بالعموم سمجھا جاتا ہے جب لفظ اویسی آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی آپ کی نسبت جو ہے سلاسل تصوف میں یہ سلسلہ ہے، نہیں، طریقہ اویسی ہے۔ طریقہ اویسی ہے۔ جیسے آپ کو وہی مبارک زمانہ نصیب ہوا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز، جی، حاضر خدمت نہیں ہو سکے، جی، لیکن جو فیض آپ کو نصیب ہوا، اس طرح جو دور رہتے ہوئے فیض کا نصیب ہونا ہے، اس فیض کے نصیب ہونے کو اویسی نسبت دی گئی۔ ماشاءاللہ۔ تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے اویسی ہے۔ تو یعنی یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر جو ذکر اذکار کا طریقہ کار ہے اور مراقبوں کا طریقہ کار ہے، وہ کون سا؟ ذکر جہری ہے، ذکر خفی ہے، کس طریقے سے آپ حضرات؟ حضرت بالعموم جب آپ ذکر پر بات کرتے ہیں نا جی، تو بنیادی طور پر طریقہ ذکر تو 3 ہیں۔ ایک حصہ ہے جو عملی صورت ہے، جی، ایک حصہ ہے جو لسانی صورت ہے، ایک حصہ ہے جسے آپ ذکر خفی کہتے ہیں۔ جی، عملی ذکر میں آپ اگر فرض نماز جو ادا کر رہے ہیں تو عملی ذکر کی ایک صورت نماز بھی ہے۔ جی، آپ کسی طرف اب وہاں سے شروع کریں تو آپ کسی طرف سچائی کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو اس طرف کا، اس نسبت کا قدم اٹھانا بھی آپ کی عملی ذکر میں سے ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ نماز کا مقام اپنا جی، اور اس قدم کا اپنا، لیکن نسبت عملی ذکر کی وہاں تک جائے گی۔ پھر بات آتی ہے لسانی اذکار کی، مسنون دعائیں ہیں، جی،
قرآن کریم کی تلاوت ہے، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، بزرگ وظائف بتاتے ہیں، وہ حصے جو صرف زبانی حصوں تک قائم رہتے ہیں اسے آپ لسانی اذکار کہتے ہیں، جس میں نے عرض کیا کہ آپ تلاوت سے لے کر جی اور آپ کسی ساحل کلام بالعموم تک آئیں تو اپنے درجے میں وہ بھی ایک ذکر کی قسم ہوگا۔ پھر بات آتی ہے خفی ذکر کی، تو خفی ذکر ابنڈنس ریممبرنس کے لیے کہ آپ ذکر کثیر کی صورت نصیب ہو، وہ تبھی ممکن ہوتی ہے جب آپ اس تیسرے درجے میں آتے ہیں کہ آپ خفی طور پر اللہ اللہ کریں، خیالات ہی ایسے مرکوز ہو جائیں آپ کے کہ قلب میں اللہ کریم کے نام کا ذکر جاری ہو، تاکہ پورا وجود جو ہے آہستہ آہستہ ایک ایک سیل اللہ کے نام سے مزین ہو۔ اب جب آپ اس خفی ذکر پر آتے ہیں تو پھر بات طریقے کی آتی ہے، تو بعض دفعہ لوگ طریقہ ذکر کو ذکر سمجھتے ہوئے محترز بھی ہوتے ہیں۔ جی جیسے تسبیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے آپ نے تسبیح ہاتھ مبارک پر پڑھی، جی تو آج ہم دیکھتے ہیں کتنی قسم ہے تسبیحات کی، کاؤنٹرز ہیں، الیکٹرک ہیں، سادے ہیں، آپ کے ساتھ لکڑی کی ہے، پتھر کی ہے۔ سیم اگر آپ جب طریقے پر آتے ہیں تو وہ غیر شرعی نہ ہو، لیکن طریقہ ایسا ہو جس سے آپ فوکس کر سکیں، آپ کی توجہ مرکوز ہو سکے۔ تو جو سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ میں طریقہ رائج ہے، تو بعض سلاسل میں ایسا بھی ہے کہ آپ کو لسانی اذکار شروع کراتے ہیں، پھر گریجولی آپ کو لے جاتے ہیں خفی پر۔ یہاں ہمارے ہاں ابتدا ایک ذکر خفی سے ہوتی ہے۔ یہ جو قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہاں پہ کون سا ذکر مراد ہے جس سے دلوں کا اطمینان جو ہے؟ بنیادی طور پر جب بات قلب کی آتی ہے تو وجود انسانی میں حضرت جو قلب ہے یہ کیفیات کا گھر ہے۔ ہم نے تو بات اطمینان کی، آپ بنیاد پر آ جائیں ایمان پر۔ ایمان کو کیا کہیں گے؟ ایسی شاید تو نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھا رکھی۔ جی ایمان جو ایک عقائد ہے، ایمان ہے، اس کا ماننا ہے، وہ بھی تو ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے۔ تو وہ جو جہاں بستا ہے وہ قلب کہلاتا ہے۔ جنرلی اگر ہم کہیں میڈیکل سائنس سے کہے گی کہ پمپنگ مشین ہے، جی لیکن جب آپ اسے جنرلی گفتگو میں کہیں گے کہتے ہیں سیٹل ہارٹ۔ قرآن کریم نے اسے قلب بیان فرمایا۔ تو جب اس جگہ کی بات کریں گے تو مزاج انسانی ہے کہ یہ ایک تخیلاتی دنیا میں جینا اور بسنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی یاد نصیب ہوتی ہے، ایمان نصیب ہو، عبادات نصیب ہو، اس کی یاد ہو، پھر کثرت ہو، تو یہ پھر بندے کو ہر دو صورت میں سے ایک یا صابر ہوگا یا شاکر ہوگا۔ تو جب صابر ہو یا شاکر ہو تو اس کا دل تو مطمئن ہوگا، تو وہ اپنی زندگی میں تنگی محسوس نہیں کرے گا، چونکہ ہر دو صورت کا اعتراض جو ہے وہ اللہ پر جاتا ہے۔ آپ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے کہ دینی علم عطا فرمایا، تو جب آپ کسی بات سے نالاں ہوتے ہیں کہ صحت ہی خراب کیوں ہے، تو صحت اور بیماری کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اس تقسیم تک بات چلی گئی۔ تو اطمینان قلب جو قرآن کریم نے فرمایا اس میں ساری عبادات ایمان سے لے کر ذکر تک حاصل ہے۔ جب آپ ذکر خفی کی بات کرتے ہیں تو ذکر خفی وہ واحد حصہ ہے جس سے آپ ذکر کثیر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ذکرا کثیرا کے مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ذکر خفی، ابنڈنس ریممبرنس جسے آپ کہیں گے، جی تو ذکر کثیر کی صورت بھی میں عرض کر دیتا ہوں، چونکہ قلب انسانی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بے مثل و بے مثال، بے شک آپ کا دماغی حالی بھی تو بے مثل و بے مثال۔ شک۔ تو قرآن کریم کا نزول علی قلبک، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ حدیث شریف میں دیکھتے ہیں تو اگر فساد کی بات آئے تو بھی آپ نے فرمایا الا وہی القلب، جی اصلاح کی بات آئے تب بھی آپ نے فرمایا۔ تو یہ بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کے اطمینان میں بنیاد جو ہے وہ نور ایمان سے ہے، پھر عبادات ہیں، پھر آپ اسی طرح اذکار میں آتے ہیں جو ابنڈنس ریممبرنس ہے۔ یہ اس طرح ممکن ہے جب عملی ذکر کرتے ہیں جب رک گیا، لسانی ذکر ہے جب زبان رکی، آپ سو گئے، بات ختم ہوگی۔ لیکن قلب کی ایک کیفیت اور حال ایسا ہے کہ جب اس میں اللہ اللہ کی یاد رچ بس جائے تو یہاں رکتی نہیں، یہ پورے وجود میں آہستہ آہستہ آہستہ۔ آج تو ہمیں میڈیکل سائنس کو اگر دیکھیں تو وہ بھی بتاتے ہیں کہ وجود ایک انسانی وجود جو ہے باڈی سیلز کا مرکب ہے، مجموعہ ہے۔ جی ہر باڈی سیل میں حیات ہے،
تو آہستہ آہستہ جب وجود انسانی سارا ذاکر ہوتا ہے تو لفظ اللہ کی صدا ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن وجود انسان کی جو پکار ہے وہ اربع دفعہ ہو جاتی ہے، پھر عمل کثیر میں جاتا ہے۔ پھر آپ غور فرمائیے گا کہ کبھی جب ایمانی کیفیت نصیب ہو تو آپ سو جاتے ہیں، جی عبادت کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے متوجہ اللہ ہو کر سو جائیں، جب جاگ آ جائے رات میں، صبح سے پہلے آنکھ کھلے، خیال کیجیے آپ کو لگتا ہے جیسے دل میں وہ ایمانی کیفیت اسی طرح تازی ہے۔ جی آپ تو سو گئے تھے تو دل کو بھی سو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیفیت ایمانی جو ہے اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو جب عمل کثیر کی طرف، چونکہ پھر آگے اسباق آئیں گے، لطائف آئیں گے، مراقبات آئیں گے، ایک تربیت ہے۔ تو حضرت یہ آج کل یہ ایک پوری دنیا کے اندر اس وقت اور خاص طور پہ ویسٹ میں لوگ بے چینی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اسٹریس کا شکار ہیں، اگرچہ وہ مسلمان بھی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، دیندار بھی ہیں، تو اس کے باوجود ان کو یہ اس قسم کی جو ذہنی امراض ہیں، تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ صحیح طور پر ذکر اذکار نہیں کر رہے یا صبر اور شکر نہیں، کیا وجہ ہے؟ کسی کی ذات پر تو گنجائش نہیں کہ اس پر بندہ کوئی ایسی بات کہے کہ جو اس کی ذات کو افیکٹ کرے، لیکن جب بالعموم آپ بات کرتے ہیں تو میں نے تھوڑی دیر پیشتر ایک بات عرض کی تھی کہ ہم بستے ہیں تخیلاتی دنیا میں، تو جب اعتقاد کمزور ہوگا تخیلاتی دنیا اور مضبوط ہوگی۔ مثلا میری صحت، میری اولاد، میری حیثیت، میری شہرت، میری ضروریات کی تکمیل، اب کتنی ہی پہلو نکلتے آ رہے ہیں۔ صحت کیسی ہے؟ جیسی اللہ نے دی۔ رنگ و نسل کون سا ہے؟ جو اس نے دیا۔ حیثیت جو اس نے رزق عطا فرمایا، عزت جو اس نے عطا فرمائی، وقت وہ جو اس نے عطا فرمایا۔ تو جب اللہ کی رضا میں راضی ہوگا تو پھر اسے اطمینان ہوگا، جب تخیلاتی دنیا میں ہوگا تو جگہ جگہ کھرچیاں ٹوٹیں گی، جب اپنی طرف دیکھے گا تو وہ جو سوچتا ہے وہ نہیں ہے، وہ ہوگا جو اللہ نے دیا ہے، اولاد کی نسبت، گھر، حیثیت، ہر حیثیت سے۔ اب جب اس کو آپ ڈیفائن کرنا چاہیں گے تو سمجھ آتی ہے کہ ہم جو مان رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے، اس پر فیتھ جو ہے، جو یقین ہے، اس میں مضبوطی کی ضرورت ہے، وہ کمزوری ہے وہاں پر۔ تو تصوف آپ جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہاں جو فیتھ اور یقین ہے اس میں طاقت دیتا ہے، خلوص دیتا ہے، ایک حضور حق کی کیفیت ہوتی ہے۔ مثلا حضرت ہمارا ایمان ہے، بنیاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے۔ تو کبھی محسوس کیا ایک اندھا نابینا کمرے میں کوئی داخل ہو تو اس کا وجود محسوس کرتا ہے کہ کوئی بندہ کمرے میں داخل ہوا؟ تو وہ ایمان کا وہ درجہ کہ وہ ہمیں اس طرح اس حیثیت تک پہنچا دے انَّکَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور کما قال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ درجہ کا ایمان نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر سر بسجود ہوں، تو اتنا تو ہو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو آپ فرمائیں نا جی کہ یہ ایمان کی کیفیت نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، زندگی مطمئن ہوگی۔ اب میں جب سفر پر جاتا ہوں، دوست احباب سے ملتا ہوں، تو میری بنیادی جو ترویج ہے وہ ذکر سے ہے، تصوف سے ہے۔ جب لوگوں کے پاس مائک آتا ہے تو ان کے سوالات اکثر اس بحر کے ہوتے ہیں، انزائٹی کے حوالے سے، ایگریشن کے حوالے سے، ڈپریشن کے حوالے سے، چیزیں ہیں کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کیوں تنگی ہے، ایک فیئر آف ان نون ہے۔ تو میں انہیں اکثر کہتا ہوں ایک ہجوم ہے بندوں کا جس میں سارے اکیلے اکیلے رہ رہے ہیں۔ تو کبھی ہم نے توجہ دی اپنی زندگی کو کہ ہجوم میں اکیلے ہیں؟ فطرت ہے مل جل کر رہنا، چونکہ جب لفظ انسان کا آپ مفہوم دیکھیں گے تو وہ مخلوق جو مل جل کر رہے، اور جب ہم حالات دیکھتے ہیں تو ایک آئسولیٹڈ انداز ہے زندگی کا۔ تو پھر میں نے عرض کرتا ہوں کہ نماز بیسٹ اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے۔ میڈیکل میں سرچ کریں تو بیسٹ اسٹریچنگ ایکسرسائز نماز ہے۔ اسٹریچنگ کریں نماز نہیں ہوگی، نماز پڑھیں اسٹریچنگ از خود ہو جائے گی۔ اسی طرح جب آپ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ قلب کے سکون کو ذکر کرو۔ نتائج میں حصہ بتایا گیا کہ اللہ کی یاد دلوں کا سکون ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، ایک آپ کو نتیجہ بتایا گیا ہے۔
اب جب آپ اسے عبادت کر کے اللہ کی رضا کے کرتے ہیں ذکر، تو جہاں اجر اور ثواب اور اس کی رضا اور حضور حق جیسی کسی کیفیت نصیب ہو تو سکون نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر تھوڑے میں بھی ہوگا، زیادہ میں بھی ہوگا، صحت میں بھی ہوگا، بیماری میں بھی، ہر حال میں۔ حضرت دیکھیں نا، آپ پھر بڑا قریب نہیں دیکھیں گے، آپ وہاں تک دیکھ رہے ہوں گے جہاں تک نظر نہیں پہنچ رہی۔ بصیرت سے بصارت کم ہے، تو بصارت تو دیکھنے کو کہتے ہیں، تو بصیرت تو بندے مومن کا ایک ایسا حصہ ہے کہ وہ جی یہاں رہا ہے، دیکھ قیامت کا دن رہا ہے، تو وہ جو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اس دنیا کا فانی اور عارضی ماننا ہے، اور وہ جو ہمیشہ کی زندگی کا، تو اس کے لیے تو یہ ثانوی حیثیت ہو جاتی ہے دنیا، وہ تو دیکھتا ہی آخرت کو ہے۔ تو یہ جو یہ کہا گیا حدیث میں اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہی عرض کی نا جی۔ تو آج کا جو مومن ہے اس کو یہ فراست کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ یا کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی ہے کوئی، یا کوئی صحیح تعلیم نہیں ہے، یا صحیح ڈائریکشن نہیں ہے؟ اللہ کریم نے جہاں زندہ رہنے کا ہر ایک کو حق دیا ہے، وہاں مذہب اختیار کرنے کا بھی حق دیا ہے۔ وہ پابند فرما دیتا کہ جو فجر نہیں پڑے گا دوسری فجر تک کھانا نہیں کھا سکے گا، تو کون تھا؟ جیسے سانس ہماری ضرورت ہے، آکسیجن نہ ہو تو وجود ختم ہے، ہر ایک مجبور ہے آکسیجن تک پہنچنا، اس کی ضرورت۔ اس نے ہر ایک کو موقع دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ چوائس آپ کی ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو جب ہم اپنے اس حصے کو دیکھتے ہیں تو ہم نے بات کی کہ بندے مومن مطمئن، تو جو اطمینان بخش زندگی تاریخ اسلام میں ملتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات کو دیکھیں گے تو کامل اتباع ہے۔ تو کیا کامل اتباع آج ہماری زندگی میں ہے؟ آج ہماری پرائرٹی لسٹ میں ہے؟ کیا ہم حلال کا جو ایک خوشہ ہے یا دانہ ہے اس کے ساتھ وہ محنت، وہ طلب اور اس کے پاک ہونے تک کو دیکھتے ہیں؟ ہماری عمومی زندگی میں مصروفیت ہو اور کچھ چھوٹے نہ چھوٹے، ہماری نماز چھوٹ جاتی۔ ہم نے کبھی غور فرمایا کہ وہ نماز بندے مومن کی پہچان ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک نمازی کا دھیان نماز میں رہتا ہے اللہ کریم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب نمازی کا دھیان نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ کریم اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ کیا ہمارے دھیان اپنی نمازوں میں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا جس قرآن کریم کو خوبصورت لحاف میں ہم نے بالا کانوں میں سجا رکھا ہے، یہ کلام ذاتی ہے، یہ لفظ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں عطا ہوا ہے۔ اس میں میرے اللہ نے مجھے مخاطب فرمایا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی، یہ مجھے کیا فرما رہا ہے کلام ذاتی؟ تو کبھی ہم نے غور کیا حضرت؟ حالانکہ کلام ذاتی دیکھنا برکت، چھونا برکت، اجر ثواب، سننا برکت، اجر ثواب، پڑھنا نصیب ہو، اجر ثواب، سمجھ کر عمل تک لے آئیں تو حال نہ بدل جائے۔ حضرت ماشاءاللہ آپ کی گفتگو میں نماز کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے، تو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو اولیاء کرام ہے یا جو مشائخ ہوتے ہیں یا جو مروجہ آج کل جو ہمارے ہاں تصوف کو سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس ذکر کرو، نماز کی کوئی حضور قلبی ہونا چاہیے، نماز پڑھو نہ پڑھو، قرآن پڑھو نہ پڑھو، بس یہ تسبیح پڑھ لو، یہ ذکر کر لو، بس یہ کافی ہے۔ تو کیا آپ اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی شریعت اور طریقت کا ملاپ ہونا ضروری ہے؟ اگر کوئی اس طرف دعوت دیتا ہے تو وہ کیا حضرت حقیقی؟ شریعت اور طریقت دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ فقہ جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ فقہ شریعت کے جو حصے ظاہر سے ہیں، جی، اور جب آپ اس ظاہر کے ساتھ باطنی حصوں کو تصدیق بالقلب میں لیں گے اسے طریقت کہیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ طریقت کا لفظی معنی جو ہے طریق، راستہ سے ہے۔ آج جو سمجھ لیا گیا ہے کہ تصوف شاید جنات کا علاج ہے یا جادو کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے، رزق کے حصول کی بات ہے، اپنی کامیابیوں کا نام تصوف ہے، نہیں، یہ تو کنکر اور پتھر بھی ہیرے کے سامنے نہیں رکھتے مثال۔ جہاں اللہ کریم کی کیفیت، اس کی حضوری، اس کی معیت، اس کا قرب نصیب ہو رہا ہو، جہاں ہم جیسے خطا کاروں کے قلوب کو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق استوار ہو رہا، یہ حیثیت کیا ہے جی دنیا کی؟ تو جب آپ دنیا کے امور کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم پھر تارک دنیا کی نظر سے سمجھتے ہیں، تو تارک دنیا تو نہیں ہے، جی،
اسی دنیا میں جب اتباع نصیب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہی دنیا جو میرے اللہ کی بنائی ہوئی ہے، جو اس کی مخلوق ہے، آخرت کی تعمیر کا سبب ہوتی ہے۔ تو اب جب سالک کی تربیت کی بات آتی ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو آپ نے تسبیحات دے کر فرمایا تھا کہ نماز نہ پڑھنا؟ کیا آپ نے فرمایا تھا کہ تیرا دل پاک ہوگا، تیرے اعمال جیسے مرضی رہے؟ تو یہ غلط العام باتیں ہیں۔ جب ہم دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے یا ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ایسی ہے، اب رزق کی یقین مانیں، حلال اور پاک، ہائیجینیکلی جتنا بھی صاف رہے، حلال نہ ہو، پاک نہ ہو، بالکل نہ خانے دل میں برائی کا بیج جا کر بوئے گا جو آپ کے عمل میں سامنے ظاہر آئے گا، اللہ اکبر، بالکل اس کا وہ ایمان پر اثر کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں سردیوں گرمیوں کا موسم اثر کرتا ہے، کیونکہ جی گرمیوں کا موسم ہے اس لیے اثر کر رہا ہے، سردیاں ہیں جی اس لیے اثر کر، اعمال اثر نہیں کریں گے، گرد و پیش اثر ہو رہی ہے۔ تو جس مخلوق کو مرکزی حیثیت رب کائنات نے اور اپنی نیابت عطا فرمائی ہے، اس کے اعمال کا اثر نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ حضرت، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمیں ایک مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے۔ تو ناظرین ماشاءاللہ آج آپ حضرات وہ گفتگو سن رہے ہیں جو عام طور پہ چینلز پہ نہیں سنی جاتی، اور بہت ساری چیزوں کے جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں ان کے جوابات بھی ماشاءاللہ اس گفتگو کے ذریعے سے آپ کو مل رہے ہیں۔ تو مختصر سے بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں آج حضرت مولانا عبدالقدیر اعوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور بڑی ماشاءاللہ کھل کر گفتگو ہو رہی ہے ذکر کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے۔ حضرت ماشاءاللہ آج آپ جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ ان کا ترجمان بن کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک تو آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں اتنی ساری چیزوں کو، اتنے آپ کے ماشاءاللہ اتنے کام ہیں، تو کیسے آپ اس کو مینیج کرتے ہیں اور ٹائم کس طرح سے نکالتے ہیں یہ سارے اسوار کا، ان ساری چیزوں کا؟ اس کا بھی کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں تاکہ ہم اس پر عمل کر لیں ہم لوگ بھی۔ اصل میں بات یہ ہے جی کہ ہمارے نزدیک جو وقت ہے جی، جسے ہم ماہ و سال سے شروع کرتے ہیں اور سیکنڈز تک، اس سے آگے لمحوں میں نہیں جاتے، سیکنڈ تک شمار رکھتے ہیں، ہمارے نزدیک سیکنڈ ایک ٹک میں گزر گیا، ہم بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، تو رب کائنات اس وقت میں برکت عطا فرما دے تو تھوڑے وقت میں بے شمار کام ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں تو جب اللہ جل شانہ کی ذات، اس کی رضا اور اس کے قرب کے لیے نکلتا ہوں تو معاملہ اسی کے سپرد کرتا ہوں کہ یا اللہ تو جان اور نظام جانے میں نے کیسے چلنا ہے، میں نے کیا بولنا ہے، اور سامعین نے کیا حاصل کرنا ہے، یہ ہوگا کیسے، اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ کریم مہربانی فرماتے ہیں۔ تو آپ کی روٹین آسان ہوتا میں ہے۔ لوگوں سے ملنا ہے تو یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ لوگ حضرت تو پھر میں تقریباً جو سلسلہ نقش بندی اویسیہ کا سیٹ اپ ہے یہ گلوبل ہے، آپ اسے آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کی ویسٹ کوسٹ تک دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ہم جہاں انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں بھی سلسلہ عالیہ کا جو آرگنائزیشن ہے یہ نیشنل لیول پر ہے، ہر بڑے شہر میں سلسلہ عالیہ کے لوگ ہیں، ذکر ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھی تربیت ہو، ایسی تربیت ہو جو نہ صرف ہمیں ذات کو بلکہ ایک بحیثیت مسلمان، پھر ایک بحیثیت انسان، پوری کمیونٹی کو ایک مثبت کردار ملے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ آرگنائز کروں کام کو، چونکہ لوکل پاکستان میں میرے ساتھ 3 آرگنائزیشن نیشنل لیول کی اور بھی ہیں، ایک الاخوان ہے، ایک الاخوات ہے، ایک الفلاح فاؤنڈیشن ہے، اور ایک ذیلی میں نے اسٹیبلش کیا ہے اسکاؤٹس، اس میں ہر عمر کے لوگ ہیں۔ تو جیسے ابھی ارتھ کوئک آیا پیچھے، یا ابھی ریسنٹلی یہ سیلاب آیا، تو اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ والنٹیرلی فیلڈ میں جا کر لوگ کام کرتے ہیں۔ تو وہ پوری آرگنائزڈ نیشنل لیول سے لے کر موجود افراد کے فرد کے یونٹ تک،
تو وہ جب سسٹم کو آپ قوت دیتے ہیں نا جی، ذات کے گرد نہیں گھماتے، تو سسٹم کی ایکٹیویٹی سسٹینیبل بھی ہوتی ہے اور اس کی پروگرس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھی آپ کی، سیلف میڈ انسان تھے۔ 58 سے آپ نے بزنس شروع کیا، زندگی کے ہر شعبے میں آپ نے کام کیا، تحریر و تحقیق میں اللہ نے آپ کو وہ شرف بخشا کہ آپ نے صرف قرآن کریم کا ترجمہ نہیں لکھا، آپ نے 3 دفعہ تفسیر فرمایا، جی 6 بار تفسیر قرآن کریم کا، یہ آپ کا ایک اعجاز ہے، اللہ کریم نے عطا فرما، تصوف پر بے شمار تصانیف۔ اس کے ساتھ اگر آپ کی زندگی بحیثیت ذمہ دار دیکھیں، بحیثیت کاروباری دیکھیں، بحیثیت ایک انڈیویجول دیکھیں، آپ کے شوق دیکھیں، تو اتنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں رہا، تو میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ کے معاون کی حیثیت سے، اکثر میں دوستوں کو کہتا تھا لفظ معاون بڑا ہے، مجھے اسٹاف افسر کہہ دیا کرو، چونکہ میں نہیں چاہتا میری ذات کہیں آئے۔ تو آپ کی خدمت چونکہ مجھے بہت عزیز تھی، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے سے میں آپ کا فرمان لے لوں، آپ کو بولنا نہ پڑے، اور آپ کا چہرہ مطمئن ہو، میں وہاں تک کام کرتا تھا۔ تو وہ مزاج کیسا بن گیا، اب میں نہیں سمجھتا کہ حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی کہ جنہوں نے تصوف کو عین، کوئی کمی بیشی نہیں، تصوف کی عین تربیت فرمائی، کہ وہاں کوئی گنجائش۔ پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ تھا کہ تصوف کو مانے کون، جانے کون۔ آپ نے، حضرت جی نے، امیر محمد اکرم مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے پوری دنیا جاپان سے امریکہ تک ٹریول کیا، ملک کے خطے خطے میں ٹریول، آپ نے منوایا بھی، سمجھایا بھی، سکھایا بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسا عاجز اور گناہگار اسے ایسا سسٹمائز کر جائے نظام کو کہ ہمارے بعد والے جو لوگ ہیں انہیں سہولت نصیب ہو، اور دین کا سیکھنا، اور خاص کر کے اس شعبے کا سیکھنا سہل، آسان اور صاف ہو۔ ماشاءاللہ حضرت، آج کل پاکستان کے جو حالات ہیں، بلکہ پوری دنیا کے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر کافی اختلافات ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی ہیں، اور ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارا جو اسلام چینل ہے، اس کا ایک اصول ہے کہ ہمارے ہاں ہر مکتبہ فکر کے لوگ پروگرام کرتے ہیں، اور ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ سب ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ یہ یو کے میں واحد چینل ہے الحمدللہ کہ جس میں یہ نہیں ہے کہ جی یہ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ ہے، تو اس کے اندر سارے مکاتب فکر کے لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، تو اس کا ایک اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی، میں آپ کے گفتگو آپ کی سنتا ہوں، آپ کے بیانات سنتا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ اتحاد امت کے داعی ہیں، اور آپ بھی اس پیغام کو لے کے پوری دنیا میں پھر رہے ہیں۔ تو آپ کی نظر میں ایسے کون سے پہلو ہیں کہ جن کو ہم اجاگر کریں کہ جس سے یہ جو چیزیں ہیں، فروعی اختلافات اور اتنا زیادہ پولرائزیشن ہے، یہ تھوڑی سی کم ہو سکے؟ ہمیں اس کے لیے ذات سے نکلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی ذات میں ہوں گے تو یہ مسائل آئیں گے۔ جو ہماری بنیاد ہے کہ جو کچھ ہے ذات باری تعالیٰ ہے۔ کیسے؟ جیسے آپ شہادہ پڑھتے ہیں، ابتدا آپ کلمہ طیب سے کر لیں، لا الہ الا اللہ، پہلے آپ نے سب رد کیا، لا الہ الا اللہ سوائے اللہ، کیسے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں، میں اپنا تجربہ بھی عرض کرتا ہوں، ایسا بھی میرے ساتھ مفتی صاحب ہوا کہ میں بیان کے لیے کہیں گیا، مجھے نہیں معلوم، گزر رہا ہوں یا کوئی ایسا موقع آیا تو بیان، انہوں نے جگہ تبدیل ہوئی، تو میں نے پوچھا سبب، انہوں نے کہا جی حضرت نے پوچھا ہے کہ کیا انہوں نے چلہ لگایا ہے کہ نہیں لگایا، اگر چلہ لگایا ہے تو پھر یہاں پروگرام آپ رکھیں، نہیں تو کسی اور جگہ انتخاب کریں، آپ اپنے لوگ وہاں جمع کریں۔ ایسا بھی ہوا کہ کسی نے یہ پوچھا کہ جی کیا حضرت درود شریف بلند پڑھتے ہیں یا نہیں، اگر بلند پڑھتے ہیں تو پھر تو درست ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ رفع یدین کتنی دفعہ کرتے ہیں۔ تو مطلب میں تو گناہگار کم علم آدمی ہوں، اتنی ساری بات عرض کروں گا کہ اپنی ذات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ذات باری تعالیٰ کو مقدم رکھا جائے تو فرو جو ہے یہ بہتر اور بہترین کی بات ہے، یہ غلط اور صحیح کیوں نہیں فرو کہتے، اختلاف ہوتا ہے فرو،
لیکن فروغ کا اختلاف غلط اور صحیح نہیں ہوتا، یہ بہتر اور بہترین کی بات ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات۔ اب جب میں ضد کروں گا، اب مجھ سے جس صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اس نے چلا لگایا کہ نہیں چلا لگایا، آپ یقین مانیں جس سفر میں اس نے پوچھا، عین وہی سفر جس دن میرا ختم ہوا تو میں نے ان سے پوچھا کتنے دنوں، ان کا 40 دن 40 دنوں۔ اب جب آپ یہ سمجھیں کہ جس حصے کو میں اختیار کی ہوں یہ بہتر ہے، تو پھر ایسا عمل اختیار فرمائیں، ایسا لوگوں سے معاملت فرمائیں، اتنا دین پر ڈٹ کر عمل کریں کہ وہ لوگ کہیں کہ نہیں اس انداز کو میں اختیار کروں گا، اس کا نتیجہ یہ اس کے عمل تک نظر آ رہا ہے۔ جی، اور میں اپنے طور پر کوشش کرتا ہوں، عرض بھی کرتا ہوں کہ اس تقسیم سے نکل آئیں۔ جب ان حصوں یا ان اوقات سے پہلے مسلمان جو تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ 200 400 500 سال اس سے پہلے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ تو جب آپ اس کو ذات میں لیں گے تو پھر تنگی آئے گی، فاصلے بڑھیں گے۔ کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہٹ کر دین کا کوئی ذرہ بھی پا سکے؟ بنیاد ہے آپ کی ذات۔ تو آپ کے حضور اتفاق نصیب ہوتا ہے، بے اتفاقی تو نہیں۔ جی، ساری بے اتفاقیاں ختم ہوئیں بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ کا امتی کیا، اسے یہ شرف، اس کا یہ شرف ہے کہ اس کے عمل سے امت تقسیم ہو۔ مجھ سے کسی دن سوال کیا امبیسڈر نے، کسی نے فرمانے لگے ایک بات بتاؤ محترم، یہ جو مسلمانوں کا عروج تھا بڑے تاریخ میں پڑھتے ہیں، زوال کا کیا سبب تھا؟ ہم اس پر بات کرتے ہیں عروج کی، تو جو آج کا زوال اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا محترم جو عروج کے اسباب تھے ان کا چھوڑ دینا زوال ہے۔ بالکل، وہ جو اسلوب ان کے تھے آج ہم نے چھوڑ۔ تو اس زمانے میں حضرت میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ حوصلے کی ضرورت ہے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مقدم رکھیں، اور اگر اللہ اور اس کے حبیب کی رضا مقصود نہیں ہے، جہاں جس جگہ یا جس سوچ کو وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ جی، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا وقت، اپنی قوت ذہنی وجودی اس کا استعمال اس طرح کریں کہ بے شمار تقسیم کے ہم نظر ہو چکے ہیں، اتفاق کی طرف بات ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جی اتفاق کے لیے میں کسی عقیدے یا کسی کا عقیدہ چھوڑ دے وہ یا میں بہت ساری باتیں، نظریات کو، بہت ساری باتیں ہیں جہاں اختلاف نہیں ہے۔ کیا وہاں ہم جمع ہوتے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ حج کا مہینہ ہے، جی، یہ بابرکت عشرہ ہے ذی الحج کا۔ جی، کتنے امام ہیں؟ جب بات آئے گی بیت اللہ شریف میں اللہ اکبر کی، لاکھوں کا مجمع ہے، جی، تو یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا نا کہ حد حرم تو بڑی دور تک ہے، جی، جہاں نماز ادا ہو حرم کی ہے، جی، چاہے آپ کو عین مسجد میں نصیب ہو یا چاہے حد حرم میں نصیب ہو، ایک ہی بات ہے۔ تو فرما دیا جاتا ہے نا کہ 8-10 جماعتیں کرا لیا کرو جی، تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ لیں۔ تو ہمیں ہر سال درس نصیب ہو رہا ہے وہ جگہ جہاں تجلیات ذاتی کا محبت ہے، جس کا رخ رب کائنات کی طرف رخ شمار ہوگا۔ ایک اللہ اکبر، رنگ و نسل کوئی فرق نہیں، حیثیت کا کوئی فرق نہیں، ساری حیثیتیں چھوڑ کے 2 انسلی چادروں میں کھڑے ہو 10 بستہ۔ یہ تو وہ منظر ہے جو قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہونا۔ بالکل۔ تو کیا وہاں ہمیں درس نہیں مل رہا اتفاق کا، اتحاد کا؟ تو میں یہ عرض کروں گا، اور میں علماء بڑا کام کرتے ہیں، ہم جیسے کمزور اور خطا کار ایسا لفظ بول دیتے ہیں جس سے معاشرے میں شدت آتی ہے، تو میں علماء سے یہ عرض کروں گا کہ ہم گناہگاروں کے لفظوں کو حوصلہ کیا کریں۔ آپ کے جو مقامات ہیں یا جو جگہ ہے یا اللہ نے جہاں آپ کو بٹھایا اس کا تقاضا ہے کہ آپ حوصلہ کریں، اگر کوئی بات تلخ بھی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ٹھنڈے مزاج سے سنیں اور اسے سارٹ آؤٹ کریں، مسئلہ نہ بننے دیں، حل کریں، تاکہ مزید ہماری تقسیم جو ہے وہ اور نہ بڑھے۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ نے حج کا تذکرہ کیا، اس وقت ماشاءاللہ حجاج کرام موجود ہیں مکہ مکرمہ کے اندر،
تو بہت سارے لوگ ہمارے اس پروگرام کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی فلائٹ بھی ہے، کل ہے، پرسوں ہے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت یعنی جو حجاج ہیں ان کے لیے بھی اور ایک عالم اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ حج ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ حج کے مقاصد کیا ہیں؟ حج کیا صرف ایک رسم کا نام رہ گیا ہے کہ جی میرے نام کے ساتھ حاجی رکھ جائے، یا حج کا کوئی فلسفہ ہے؟ بنیادی رکن ہے جی. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پورا واقعہ جب آپ خلیل اللہ کا دیکھتے ہیں، ذبیح اللہ تک علیہ السلام تک، کیا درد تھا بندگی کا، کیا شوق تھا عبادت کا، ماننا، لخت جگر کے چھری رکھنا بڑا مانے ہے. اور اللہ جل شانہ نے آپ کی صداقت کی شہادت کلام میں عطا فرمائی، کلام ذاتی. اللہ نے اتنی وہ قربانی پسند فرمائی، اس میں سے حصہ نصیب ہونا ہے. تو کیا ہماری جو چھری قربانی کی ہے خواہشات تک پر بھی نہیں چل سکتی، سختیوں پر نہیں چل سکتی؟ تو جب آپ عبادت یا بنیادی رکن کی بات کرتے ہیں جو صاحب استطاعت پر ہے، تو استطاعت ہے تو اس کا حکم ہے. تو جو استطاعت ہے اور جس مقصد کو جا رہے وہ سب سے پہلی بات حضرت ہے کہ اسے جانیں، احکامات جانیں. یہ جو انسلی چادریں ہم اوڑھ لیتے ہیں، یہ وہ کفن کی بھی صورت ہے اور روز محشر اللہ کے حضور پیش ہونے کی بھی صورت ہے، اور میدان عرفہ، میدان محشر کے پھیلنے کے مقام. تو جو اس کے حضور جا رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم ضروریات دین کو جانیں. جی. تو جو احکام اس سے متعلق احرام سے ہیں، ان سے لے کر حج کے احکامات تک، وہ بنیادی طور پر ذمہ داری ہے حاجی کی کہ وہ جانے. جب عبادت حکم کے مطابق ہوگی اور ذرائع حکم کے تحت ہوں گے تو پھر اس کے نتائج مرتب ہوں گے. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی شرف قبولیت ایسے ہے جیسے دنیا میں بندہ آج بچہ پیدا ہو اتنا پاک صاف ہوگا. تو پھر اس میں اتنا سبق ہے ایثار کا، لحاظ کا، اجتماع کا، اتفاق کا، اور مشکل وقت سے گزرنے کا. ہاں بالکل. اور پھر جب آپ جاتے ہیں اپنی کمفرٹ زون سے آپ نکلے آپ ہیں نکلے نا جی، جو خاص 3 دن مخصوص ہیں جی، آپ منا میں ہیں، آپ عرفہ میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں، آپ واپس زیارت تک پہنچتے ہیں، جب کنکریاں مار کر آپ پہنچتے ہیں جمرات سے، تو اس میں تو پوری تعداد نے ایک جگہ پر رہنا ہے. تو وہ موبلائزیشن میں سے آپ جب گزرتے ہیں تو آپ کو بڑے درس ملتے ہیں. جی. پھر جب بات عرفہ کی آتی ہے تو قرآن کریم نہیں فرماتا کہ وہ جو تم باپ دادا کو یاد کرتے اس سے بڑھ کر اللہ کو یاد کر. تو ہر درس عملی زندگی سے لے کر یقین مانے، یہ جو کیفی ذکر ہے نا جی، ذکر کثیر، کثرت سے ذکر، اس تک کا درس ملتا ہے. اور مقصد اللہ کی رضا ہے. پوری دنیا میں اس نے ایک ایسی حیثیت جگہ کو عطا فرمائی ہے جو تجلیات ذاتی کا معبد ہے. وہاں اس کے حضور جا کر حاضر ہو رہے ہو بیت اللہ میں، جو ہر جگہ موجود ہے اور جو علیم ہے، دلوں کے بید یہاں بھی جانتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، میرے ناظرین شاید میری باڈی لینگویج کو دیکھ رہے ہوں، میرے الفاظ کو دیکھ رہے ہوں، آواز سن رہے ہوں، لیکن میرے دل کو تو نہیں جانتے. تو جو مجھے یہ یقین کہ میرا اللہ جانتا ہے، تو میرے لفظ ٹوٹ سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، ان الفاظ کی ادائیگی کے پیچھے صدق ہوگا، بالکل بےایمانی نہیں ہوگی. تو کس منہ سے پھر ہم جا کر کھڑے ہوں گے اگر وہاں بھی ہمارے قلوب میں جھوٹ ہو؟ مطاف میں جو کھڑے ہوں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہے، اس کا احسان ہے. وہ اعمال جو احکامات کے مطابق ہیں انہیں اختیار کریں، تربیت سے لے کر ادائیگی تک، اور وہاں رہتے ہوئے یہ سبق سیکھیں. اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اس کی مخلوق کی بھلائی میں جو ہو سکے وہ کریں. ماشاءاللہ. حضرت آخر میں آپ پاکستان سے تشریف لائے ہیں، پاکستان کے حالات پہ آپ کی کافی نظر ہے. 1-2 منٹ رہ گئے پروگرام ختم ہونے میں. آپ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتے ہیں؟ ابھی پاکستان کے جو حالات ہیں اور لوگ بڑے یہاں پہ اوورسیز پاکستانی کافی پریشان ہے، کچھ میسیج دیں آپ. کیا آپ کی جو نظر ہے وہ کیا دیکھتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے؟ سب سے پہلے تو جی میں بحیثیت مسلمان اور پھر بحیثیت پاکستانی، مجھے میرا ملک اپنی جان سے عزیز ہے.
ماشاء اللہ. بہت خوبصورت قوم ہے اور بڑی استعداد کے مالک ہیں. اسے استحکام چاہیے اور جو بنیاد ہے اس کی وہ ہمیں اپنے جو فیتھ ہوتا ہے نا، عقیدہ، وہ طاقت دیتا ہے. تو جب ہم بحیثیت مسلمان کھڑے ہوں گے تو وہ جو سفید حصہ ہمارے جھنڈے کا ہے نا جی، غیر مسلم کا حصہ، جی اس کو بھی تحفظ دے سکیں گے. بے شک. لیکن اگر ہم تقسیم میں ہوں گے تو جو سبز حصہ ہے اس میں بھی ہم فساد کا سبب ہوں. جو دوست باہر رہتے ہیں یہ بھی تڑپ کر رہے ہیں، تو میاں جو ہم وہاں بستے ہیں ہمیں بھی اللہ نے درد دل دیا ہے. کم از کم تلخیوں میں اور تلخ لفظ تو نہ دو. عمل اگر ہم ایسا نہیں کر پا رہے جس سے تعمیر کر، لفظ کو تو تلخ نہ کرو، اپنے عمل کو تو بہتر کرو. میں آپ یقین مانے ہر واقع آف لائف سے لوگ منسلک ہیں، سلسلہ عالیہ سے، ہر واقع آف لائف سے، ہر حیثیت سے، ہر خطے سے. ملک کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اس نسبت سے بھی اللہ اللہ نہ ہوتی. یقین مانے میں انہیں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جنت نظیر ملک ہے اس کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر. بے شک. 24 کروڑ کی آبادی ہے حضرت، 24 نیکیاں نہیں ہوتی. شام کو جو سر شام بے شمار گناہ اس قوم پر لگ جاتے ہیں تو دنیا ساری میں امن ہے. بالکل صحیح. کیا یہ ریالٹی بیسڈ چیزیں ہیں؟ تو 24 کروڑ کی آبادی میں 24 بہتری نہیں ہوتی کہ ہم اسے دکھا سکیں. حضرت یہی پیغام ہے، بس 24 کروڑ لوگ ہیں، 24 بہتریاں کریں انشاءاللہ، ہر شخص کرے. ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور انشاءاللہ بحیثیت قوم اپنے حصے کا کردار ادا کریں. بہت شکریہ حضرت، آپ نے وقت نکالا، اور انشاءاللہ پھر کبھی آپ تشریف لائیں گے ضرور، ہمارے چینل پہ ضرور آئیے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی آج کی اس مجلس سے، اس پروگرام سے بھرپور استفادہ حاصل کیا ہوگا. ناظرین انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.